یورپ، امریکہ اور اس طرح کے دیگر غیر اسلامی ممالک کے اندر اشیاء کے حلال اور حرام ہونے کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہاں جو مسلمان بستے ہیں تو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ چیز جو ہم خرید رہے ہیں وہ حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں سادہ سا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ذبیحہ ہو، گوشت کا معاملہ ہو، تو اسے تو پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، یا پھر آج کل ایسے سٹورز اور ایسی دکانیں وہاں کھل رہی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں حلال گوشت میسر ہے، تو وہاں سے انسان کو لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ علم نہ ہو، سمپلی گوشت کی دکان ہو، تو وہاں سے کسی مسلمان کو گوشت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کے ذبح کرنے کے طریقے مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ وہ تکبیر کے بغیر ذبح کرتے ہیں، جھٹکے کے ساتھ، یا اور آج کل کوئی جدید طریقے نکالے ہوئے اس طرح ذبح کرتے ہیں۔ تو گوشت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں خریدنا چاہیے جب تک کہ وہاں حلال سرٹیفکیشن میسر نہ ہو۔ اس کے علاوہ باقی بسکٹس ہیں، وہاں وہ خشک چیزیں ہیں، بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں، یا گوشت کے علاوہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے اندر یقین اور ظن غالب کے اوپر عمل کیا جائے گا کہ عمومی طور پر یہ چیزیں حلال ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں شک پڑ جائے کہ اس کے ہاف انگریڈینٹس جو ہیں وہ حلال ہیں اور ہاف جو ہیں وہ حرام ہیں، تو پھر انسان کو وہاں احتیاط کرنی چاہیے، یا کہ وہاں ان ملکوں کے اندر موجود کچھ ایسی ادارے موجود ہیں، ایسے سرٹیفکیٹ دینے والے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا پھر ان سے انسان کو رجوع کر لینا چاہیے کہ ہمیں رہنمائی دیجیے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں، ان کے اوپر مینشن بھی نہیں کیا گیا کہ اس کے انگریڈینٹس کون سے ہیں، اس کے اندر کون سی چیز استعمال ہوئی ہے، تو پھر ظن غالب اور ظاہر چیز کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ چیز حلال شمار ہوگی، ذبیحہ کے علاوہ، کیونکہ گوشت کا معاملہ ان سارے معاملات سے ہٹ کر ہے۔ افیون کا نشہ کی غرض سے استعمال کرنا اور کھانا پینا یہ یقیناً حرام بھی ہے اور قابل سزا جرم بھی ہے، کہ بطور نشہ اگر کوئی شخص افیون کو استعمال کرتا ہے یا ڈرگ کے طور پر اس کی آگے ٹریڈنگ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کا اگانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ مفسد للعقل ہے، انسانی عقل پہ غالب آ کے انسان کو بے عقل کر دیتی، وہی چیز کے اندر بھی آتی جو شراب پینے کے ساتھ آتی۔ تو لہٰذا اس غرض اور اس وجہ سے استعمال کرنا کہ بطور نشہ یہ حرام بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بطور دوائی افیون کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر تو کوئی مستند اسپیشلسٹ ڈاکٹر تجویز کرے، وہ آپ کو لکھ کے دے کہ آپ بقدر ضرورت بطور علاج افیون استعمال کریں، تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اتنی مقدار میں کہ وہ مفسد للعقل نہ ہو۔ فتاوی شامی کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہے، اور در المختار میں بھی اسی طرح لکھا گیا ہے کہ بطور علاج ایسی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بطور نشہ اس چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی میڈیسن ہو جن کے اندر سور کے اجزاء پائے جاتے ہوں، کوئی تھوڑا بہت اس کے اندر ملاوٹ ہو، تو کیا اس کو بطور علاج ایسی میڈیسن کو ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اگر یہ بات کنفرم ہو جائے ڈاکٹرز کی طرف سے، اسپیشلسٹ لوگوں کی طرف سے، کہ حلال چیز کے ساتھ اس کا بھی علاج ممکن نہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل کرنی پڑے گی، اسے دینی پڑے گی حرام چیز، تو یہ بندہ تندرست ہو جائے گا اور یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا علاج اچھے طریقے سے ہو جائے گا، تو پھر اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ بقدر ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ کسی صورت میں بھی اسپیشلی طور پہ سور کے انگریڈینٹس پر مشتمل کوئی بھی ٹیبلٹ، کیپسول یا انجیکشن انسان نہیں لگوا سکتا۔ اگر کوئی اسپیشلسٹ کہے گا تو پھر لگوا سکتے ہیں، کیونکہ اسی طرح ہی در مختار اور حاشیہ ابن عابدین کے اندر بھی اس بات لکھی گئی، اختلاف فی التداوی بالمحرم وظاہر المذہب المنع کما فی رداء البحر، کہتے ہیں کہ حرام چیز سے علاج کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں اختلاف علماء کا، کچھ نے اس کو جائز لکھا ہے، کچھ نے اس کو حرام لکھا ہے۔ تو بہرحال وکیل یرخص اذا علم فی الشفاء، اس وقت حرام چیز کو آپ بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں جب کنفرم ہو کہ اس سے شفا مل جائے گی تو پھر ہے، اور لیکن جب تک نہ پتہ ہو تو پھر انسان کسی بھی حرام چیز کو بطور دوائی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔
اسی طرح خون کی قیمت وصول کرنا، کسی پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مریض کو ایمرجنسی حالات کے اندر خون چاہیے ہوتا ہے اسے لگانے کے لیے تاکہ وہ تندرست ہو جائے، اس کی جان کو بچایا جا سکے، تو کیا خون کو بیچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خون شرعاً مال نہیں ہے، اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نجس چیز ہے اور بطور متکمم شریعت کے اندر اس کا حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ صرف اور صرف ضرورت کے وقت دوسرے کی جان بچانے کے لیے آپ اس کو ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بھاؤ تاؤ طے کریں کہ ہم خون بیچ رہے ہیں اور وہ خون خرید رہا ہے تو یہ شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو جعفر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور بدکار عورت کی اجرت کے طور پر حاصل ہونے والے مال کے استعمال سے منع کیا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے سود لینے والے اور سود دینے والے، جسم گودنے والے اور گدوانے والے اور جاندار کی تصویر بنانے والے وہ بت تراش یا مصور، اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو لہذا انسان خون اگر کسی کو جان بچانے کے لیے دینا بھی چاہے تو بطور گفٹ دے، اور وہ اگر اس کے بدلے میں آپ کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، کوئی چیز کھلا دیتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور تعاون کر دیتا ہے تو وہ بھی بطور ہدیہ آپ لے سکتے ہیں، بطور قیمت، خون کی قیمت، بلڈ کی ویلیو وہ آپ نہیں لے سکتے اور نہ اس کو بیچا اور لیا جا سکتا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے الکوہل ملا ہینڈ سینیٹائزر کو استعمال انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سینیٹائزر بنائے جاتے ہیں اور جو ان کے اندر الکوہل ڈالا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ الکوہل ہوتا ہے جو منقع انگور یا کھجور کی شراب سے حاصل کیا گیا ہو، یہ بالاتفاق حرام ہے، ان کا ایک قطرہ بھی انسان استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری قسم الکوہل کی وہ ہوتی ہے جو دیگر ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، آلو سے، شہد سے، گنا، سبزی وغیرہ، اس سے اگر حاصل کیا گیا ہو تو اس کی خرید و فروخت اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ نشہ آور نہ ہو۔ اگر وہ نشہ آور ہو جائے، اس مقدار کو پہنچ جائے تو پھر اس کی اتنی مقدار بھی حرام ہے اور اس کو بھی انسان اپنے ہاتھ پہ نہیں لگا سکتا، نہ کبھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمومی طور پر میڈیسن کے اندر، پرفیومز کے اندر یا دیگر چیزوں کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ انگور، منقع یا کھجور کی شراب سے حاصل کیا گیا نہیں ہوتا، وہ بلکہ عام طور پر دوسرے چیزوں سے استعمال کی گئی چیز حاصل کیا گیا الکوہل ہوتا ہے، جیسے آلو، شہد، سبزی، گنا وغیرہ، ان سے حاصل کیا گیا، تو ان کو انسان استعمال کر سکتا ہے جب تک وہ آپ کو نشہ نہ دے۔ لیکن کوشش کیجئے ایسی چیزوں سے انسان احتیاط کے طور پہ بچ ہی جائے تاکہ انسان کسی طرح کے بھی حرام کام کے اندر پڑنے والا نہ ہو۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو خارجی استعمال کے لیے ہیں، جیسے پرفیوم ہے یا اس سے ہٹ کر ٹوتھ پیسٹ ہے، عطر ہوتا ہے، ان کے اندر اگر یہ منقع، انگور اور اس طرح سے حاصل کیے گئے الکوہل کے علاوہ دیگر اشیاء سے، دیگر سبزیوں سے حاصل کیا گیا الکوہل خارجی استعمال کے لیے انسان کے لیے جائز ہے، چونکہ اب وہ نشے والی تو بات ہی نہیں رہے گی، وہ بلکہ کیا ہوگی، وہ خارج میں استعمال ہوگا اور وہ یقیناً اتنی ساری مقدار میں ہوگا جو نشہ آور بھی نہیں ہے، اور وہ ہوتا بھی اس لیے ہے کہ وہ چیز کی کوالٹی کو لمبے عرصے تک، اس کی ایکسپائری ڈیٹ تک وہ صحیح اور سلامت رکھ سکے۔ تو بہرحال انسان اگر منقع اور انگور سے ہٹ کر الکوہل لیا گیا ہو اور وہ سینیٹائزر کے اندر ہو تو آپ کورونا سے بچاؤ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادویات کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پرفیومز وغیرہ کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شراب کو بطور دوا انسان استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے شرعی طور پر کہ جب تک انسان کے لیے ممکن ہو کہ وہ حلال ذرائع کو اختیار کرے، حلال ٹریٹمنٹ کو استعمال کرے، اتنی دیر تک حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر حلال ذرائع سے ہٹ کر صرف اور صرف شفا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بتائے کہ وہ شراب سے یا کسی اور حرام چیز سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر انسان بقدر ضرورت اور بقدر دوا جتنی آپ وہ لینا چاہتے ہیں، آپ میڈیسن لینا چاہتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جتنی کوانٹٹی وہ آپ کو بتائیں گے اتنی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کا استعمال کسی صورت بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔